بن ادھم کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے دو بزرگ نے دیکھا ابراہیم بن ادھم کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک نے ایک سے کہا یہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا ہے نہیں؟ بولے کیوں؟ بولے کل یہ مکہ شریف کے کھجوروں کی مارکیٹ میں گیا تھا کھجوریں خریدنے کے لیے، اس نے جیسے کھجوریں تولتے ہوئے اپنے سامنے کے دکاندار کو دیکھا تو دکاندار نے ان کے ترازو کی طرف 3 کھجوریں زیادہ رکھ دی تھیں، ترازو کا پلہ جھک گیا تھا۔ ابراہیم بن ادھم نے کھڑے کھڑے اسے منع نہیں کیا، جتنے کی میں قیمت دے رہا ہوں مجھے اتنے کا سامان دے، یہ نہیں کہا۔ 3 زیادہ کھجوریں گھر لے کے آ گئے، بولے وہ کھجوریں جیسے گھر میں داخل ہوئی ہیں ولایت گھر سے باہر نکل گئی۔ ولایت سمجھیں گے تب نہ سبحان اللہ کہیں گے۔ ہائی اسکول کی ڈگری غائب ہو جائے تو پورا گھر ماتم کرتا ہے، یہ تو اللہ کی دوستی کی سرٹیفکیٹ ہے۔ بولے وہ جب سے وہ 3 کھجوریں زیادہ آ گئیں ولایت گھر سے باہر چلی گئی۔ ابراہیم بن ادھم رونے لگے، سیدھے اپنے گھر گئے، اٹھائی کھجوریں اور کھجور فروش کے حوالے کی پھینکی، اس کی دکان پر سیدھے آئے اور پھر کعبے کا طواف کرنے لگے۔ پھر وہ دونوں بزرگ آپس میں کہنے لگے یار لگ رہا ہے ابراہیم بن ادھم نے کھجوریں واپس کر دی ہے، اللہ نے ولایت کی سرٹیفکیٹ واپس کر دی ہے۔ ہماری نسلیں گنوں کے کھیت میں چلی جائیں تو نقصان کرتی ہیں۔ 25,000 کے قربانی کے بکرے لائیں گے 10 دن پہلے سے، روز سیلفی لے کے اس کی تصویریں بھیجیں گے، لیکن دوسروں کے پیڑ پودوں سے پتیاں توڑ توڑ کر کے 10 دن تک اسے کھلائیں گے اور بعد میں کہیں گے یہ غوث پاک کے نام سے اسے ذبح کرنا۔ ارے پہلے اسے حلال کھلایا ہوتا تو روز قربانی کا ثواب ملتا۔ وعدہ کرو بھائی، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ پھر سے بولے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ بہت بہت شکریہ، معافی چاہتا ہوں، پھر کسی موقع پر کبھی آؤں گا تو بہت ساری باتیں، ابھی تو میں نے غوث پاک کی کوئی بات نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے جو باتیں میں نے کبھی بھی کی ہیں غوث پاک کے حوالے سے ہر نقطے زبر زیر کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر نقطے زبر زیر کا میں ذمہ دار ہوں، جو باتیں بھی میں نے کہی ہیں اللہ کے حضور کہوں گا انشاءاللہ۔ سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں یہ باتیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ تفریح الخاطر کے حوالے سے، جس کی اسناد کے تو میرے امام اہل سنت بھی قائل ہے کہ حضور غوث پاک کا نام جو بے وضو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ تو لوگ بڑے واویلا کیے، تو مر جانے سے مراد کیا ہے بتا دوں؟ مر جانے سے مراد دل کا مردہ ہو جانا ہے۔ جس کا دل مر جاتا ہے وہ بے وضو غوث پاک کا نام لینے لگتا ہے۔ اور میں بتا دوں آج آپ کو نسخہ، خدا کی قسم اگر امیر بننا چاہتے ہیں تو باوضو غوث پاک کا نام لیتے رہیے انشاءاللہ۔ اگر چاہتے ہو ان بستیوں پر غوث پاک کی نگاہ رہے تو میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا ہر جمعرات کو مغرب کی نماز سے پہلے آپ باوضو نمک روٹی سبزی کچھ بھی انتظام کریں، اور مغرب کی نماز پڑھ کر کے خود ہی بچوں کو لے کے غوث پاک کے نام سے نیاز کریں، گھر پہ خوشبو لگائیں، نیت کریں کہ آج میرے گھر غوث پاک آئیں گے، اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو سورہ فاتحہ غوث پاک کی بارگاہ پیش کر دیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، تمہاری یہ نیتیں بغداد شریف پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وعدہ کرو چلو گے بغداد شریف؟ انشاءاللہ بولو بھائی، بولو چلو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کیا مطلب کہ آصف بھائی آ رہے خرچہ بڑھانے کے لیے؟ ارے وہ بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ دل سے بولو انشاءاللہ۔ کبھی آؤں گا تو بہت ساری باتیں کروں گا، ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث اعظم، سب کی آواز لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث اعظم۔ مبارک بزرگوں کی زمینیں ہیں، اللہ سب کے دلوں میں غوث پاک کی محبت دے، ہمارے دسترخوان کو پاک کرے، ہماری فکروں کو مسلمان کرے، ہماری سماعتوں کو مسلمان کرے، ہمارے وجود کو مسلمان کرے، ہمارا لباس تو مسلمان ہے، اللہ ہمارے دل کو مسلمان کرے۔ اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے کو ہی حلال خوری کہتے ہیں، سیدھے راستے کو ہی صدق مقال کہتے ہیں۔ دعا کرو ان بنیادی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی جائے گا نہیں انشاءاللہ، تبرکات کی بھی یہاں پر زیارتیں ہیں، وہ کمیٹی والوں کے پاس انشاءاللہ ملاقات کریں اور بیٹھے رہیں تھوڑی دیر کے لیے، نعتیں اور منقبتیں سماعت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں گزارش کروں گا ناظر بھائی کے ذریعے سے حافظ سلمان رضا صاحب سے آپ حضور غوث پاک کی ایک منقبہ شریف سماعت کریں، اور وہ کہاں گے تسلیم بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں ملے اسے رکھ لو، ایک تعلیم ملی اسے رکھ لو انشاءاللہ۔ یہاں کی مٹی بھی لائق احترام ہے، یہاں کی ہوائیں بھی لائق احترام ہے،
اور یہاں جو جلسے کا اہتمام کرتے ہیں جشن غوث اعظم کا، وہ بھی لائق احترام ہے. جو ملے اسے رکھ لو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. اس زمین کا احترام کرو جہاں شیخ کے ذکر کی نیتیں کی گئی ہیں. پھر سے بولے چلیں گے بغداد شریف؟ غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے نا انشاءاللہ. حضور غوث اعظم نے ہمیشہ سچ بولا. کسی نے پوچھا تھا غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے، تو صوفی سلطان میں نے فرمایا تھا غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی حرام. اگر آپ قادری ہیں اور دعا کرتے ہیں قادری کر، قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا، تو دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نا بھائی. اور کچھ نہیں کرنا، بہت ہی تھوڑی سی گفتگو رہی، بہت ہی معمولی سی گفتگو رہی. زیادہ اب اپنی گفتگو کو ہم کھینچیں گے تو دقت پیدا ہو جائے گی. حالانکہ میرا دل بہت سکون پایا. وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر نسلیں معذور پیدا ہوتی ہیں، نسلیں گمراہ پیدا ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہابیت، سلفیت، رافضیت، ناصبیت کیوں پھیلتی ہے؟ صوفی صاحب نے خدا کی قسم میرے سامنے بیٹھ کے فرمایا تھا، جن کے دسترخوان پر حرام لقمے آتے رہیں گے ان کی نسلوں کے عقیدے خراب ہو جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وعدہ کرو انشاءاللہ. ایک آدمی پھر سے لگائے نعرہ. کھڑے ہو کے بھائی، کھڑے ہو کے لگائے. ماشاءاللہ. ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. یا زندہ باد اللہ. ماشاءاللہ. بہت بہت موت مبارک ہو. ہمارے اندر بیماریاں ہیں کہ نمک پارے کی دکان پر گئے تو 10-20 کھا لیا، جامن کے پاس گئے اٹھا کے کھا لیا، موم بلی دیکھا تو اسے پھوڑ کھا لیا. بھائی کیا ہوا؟ کتنے کی ہے؟ ہمیں چھوٹی ہے، دانے بہت چھوٹے ہیں، کچی ہے، کہہ کے نکل گئے. صوفیہ نے منع فرمایا، خبردار وعدہ کرو بغیر پیسہ دیے ہوئے انشاءاللہ اب کوئی چیز نہیں کھائیں گے.